It was a double murder suicide. پہلے اس نے اپنی بیوی کو مارا, بچے کو مارا اور پھر خودکشی کر لی. So میں آپ کو بتا رہا ہوں, there are countless examples. There are now books written on the subject. There is a book out there available جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ celebrity suicides or something like that. ایون اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ celebrities who killed themselves in the last 100 years, تو آپ کو وکیپیڈیا کا جو آرٹیکل ملے گا اس پہ دیکھ لیں کتنی لمبی لسٹ ہے کہ اس میں بینکرز بھی ہیں, لائرز بھی ہیں, پولیٹیشینز بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. Now keep this thing on hold for just 1 second. دیکھیں اگر ایک غریب آدمی خودکشی کرتا ہے نا, جو کہ ایگزامپلز آتی ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا وہ لاہور میں جو ہے نا راوی کے پل سے چھلانگ لگا کے خاتون نے اپنے 3 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی. ایسے واقعات بھی آتے ہیں. یہ چلے مجھے تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اس کے اوپر فائنینشیل پریشر اتنا زیادہ تھا, اس کے اوپر اتنے مسائل تھے کہ she couldn't cope with it. Maybe اس کا husband abusive تھا, maybe you can talk about many other things کہ social pressures تھے, societal pressures تھے. She killed herself and her kids. Very very horrible جو ہے نا event, but it happened. But جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس apparently سب کچھ ہے, تو پھر وہ کیوں ڈپریشن سے گزر رہا ہے؟ یہ لوگ وہ لائف سٹائل جو سیلیبریٹی کلچر ہے, یہ لوگ وہ لائف سٹائل لیڈ کر رہے ہیں جو کہ آپ اور میں عام طور پہ انوی کرتے ہیں. You know, they call it the American dream. Turns out to be an American nightmare. They call it the American dream. کہ آپ کے پاس جب گھر بھی آ گیا, گاڑی آ گئی, بنگلہ آ گیا, فیم آ گیا, لوگ آپ کے آٹوگراف لیتے ہیں, people are crazy about you, بس آپ کامیاب ہو گئے. لیکن اس کامیابی کے باوجود اگر بندہ خودکشی کر دے, پھر کچھ سوال پوچھنے والے ہیں. اور آج ہم اسی کی طرف جانا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا جو آرڈر ہے نا, the order in which we pursue things, being Muslims, the order in which we pursue things is like this. میرے اپنے ٹیچرز کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب بھی تمہیں کوئی بیماری ہو نا, سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرو, اس کے بعد میڈیسن بھی لے لو. عام طور پہ آج کل ہمارا حساب کتاب الٹا ہو گیا ہے. ہم لوگوں کا ٹرسٹ اللہ پہ کم ہو چکا ہے انفارچونیٹلی, اور میڈیسنز پہ زیادہ ہو چکا ہے. میرے ٹیچرز کہا کرتے تھے کہ بیٹا تمہیں سر میں بھی درد ہو نا, تو سب سے پہلے آپ قرآن کی تلاوت کر لیں تھوڑی دیر کی, اس کے بعد پیناڈول بھی کھا لینا, نو پرابلم. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ قرآن میں ہدی و شفا و رحمہ, ہدایت بھی ہے, شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے, تو پہلے وہاں پہ ذرا ٹرسٹ کر لو, اس کے بعد جو میڈیسن کھانی ہو کھا لینا اگر تمہیں لگا کہ میڈیکل کیور بھی ہے. اور آپ یقین کریں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جب آپ یقین کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, اکثر اوقات میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی. رقیہ کرتے ہیں جب آپ, اکثر اوقات جس طرح دعائیں سکھائی گئی آپ نے سکھائیں, اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, یا پھر اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, یا دیگر دعائیں سکھائیں. تو پہلے یہ تھوڑا سا اپنے اوپر ٹریٹمنٹ کر لو, اس کے بعد جو میڈیسن کھانی ہو انشاءاللہ وہ بھی کھا لینا. لیکن ہمارا ٹرسٹ آج کل نا بالکل فلپ ہو گیا ہے. اس پہ ٹرسٹ زیادہ ہے, اللہ پہ ٹرسٹ بالکل نہیں ہے. سو ہم گولی بھی کھا لیتے ہیں, حالانکہ گولی کے انگریڈینٹس ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا ہے. ڈاکٹر جو بھی گولی دے دے, ہمیں کیا پتا اس کے اندر کیا ہے, ہم ٹرسٹ کر جاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہوگا. اور اللہ کی بات, اس کو ٹرسٹ کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے. سو میں صرف اسٹارٹنگ میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیں اپنی پرائرٹیز کو ذرا سا ایک دفعہ دیکھنا پڑے گا کہ واٹ شوڈ بی گو فار فرسٹ. ناؤ بیسڈ آن واٹ آئی جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ, کہ جو ہم لوگوں نے بھی بات کی ہے کہ سیلیبریٹی سوسائڈز ہو رہی ہیں, دا کوسچن ناؤ از کہ ہاؤ ڈو آئی فائنڈ ہیپینس. پھر ہیپینس اصل میں کہاں پہ ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ پوچھنا ہوگا کہ آپ خود کیا ہیں. Who are you actually? آپ خود کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الانعام کے اندر سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کہ it is those who believe and those who confuse not their belief with ظلم with شرک, انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پہ. یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ امن میں ہوں گے, یہی لوگ پیس میں ہوں گے, یہی لوگ سیکیورٹی میں ہوں گے, اور یہی ہدایت والے. سو اسٹریٹ اوے میں آپ کو قرآن کی آیت سے یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خود کہہ رہے ہیں, جو اللہ who knows us better, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اندر بلیف کو صحیح کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر امن آ جائے گا, آپ کے اندر اطمینان آ جائے گا.